محترم ناظرین السلام علیکم۔ میں ایک بار پھر آپ تمام کرم فرماؤں کو اپنے یوٹیوب چینل گلدستہ میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناچیز ایک نئی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے۔ گزارش ہے کہ انتہائی توجہ سے دیکھیے اور سنیے گا۔ بہت اہم موضوع ہے، امید ہے آپ کو پسند آئے گا۔ تو اب چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ ناظرین، آج ہم ذکر کریں گے ایک ایسے عظیم اور مظلوم سپوت کا جس نے تحریک پاکستان، مسلم لیگ اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا بھرپور ساتھ دیا۔ ہم ذکر کریں گے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے اس مخلص ساتھی کا جس نے تقسیم ہند کے وقت مسلم مہاجروں کو کئی علاقوں میں قتل ہونے سے بچایا۔ جس عظیم اور وفادار ساتھی کو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ بنظر تحسین دیکھا کرتے تھے۔ قائد اعظم کے ایک ایسے مخلص ساتھی و ہمدم کا جسے قائد کی آنکھیں بند کرتے ہی ملک دشمن اور مشکوک قرار دے کر نشان عبرت بنا دیا گیا۔ یہ ناپاک حرکت اس ناپاک گروہ نے کی جو دلی طور پر نظریہ پاکستان کا مخالف تھا۔ یہ حقیقی ناپاک اور غدار ٹولہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی حیات میں تو دم دبائے وفاداری کا لبادہ اوڑھے قائد کے ساتھیوں میں منافقانہ انداز میں خاموشی سے موجود رہا اور نیم باز آنکھوں سے موقع اور وقت کی آمد کا انتظار کرتا اور دیکھتا رہا۔ ناظرین، خیال رہے یہ وہی آئین شکن اور مار آستین ٹولہ تھا جو تب اور جس کی باقیات آج تک وطن عزیز کے اصل حاکم ہیں۔ یہ وہ ٹولہ ہے جو تب سے لے کر آج تک غدار وطن کے میڈل تقسیم کرتا ہے، جس کا شکار محترمہ فاطمہ جناح بھی ہوئیں، یہاں تک کہ اس مذموم گروہ نے ممکن حد تک قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا ناطقہ بھی بند کر دیا تھا۔ اسی گروہ نے اس عظیم شخص کو رسوا کر کے رکھ دیا، یہاں تک کہ وہ انتہائی لاچاری اور بے بسی کی حالت میں قلب و جگر پر غم و الم کے کئی زہر بجھے تیر و نشتر کھا کر آخر پاکستان سے نکل گیا۔ وہ ملک جس کے حصول کے لیے اس نے ہر وہ جتن کیا جو وہ کر سکتا تھا، اور آخر دم تک قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ مسلم لیگ اور تحریک پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا۔ محترم ناظرین، یہ ذکر ہے جناب جوگندر ناتھ منڈل کا۔ آپ 29 جنوری 1904 میں موجودہ بنگلہ دیش میں پیدا ہوئے۔ آپ کا تعلق اچھوت ہندو برادری سے تھا۔ آپ 64 سال کی عمر میں 5 اکتوبر 1968 میں دنیا سے رخصت ہوئے۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ جوگندر ناتھ منڈل کی خدمات اور اخلاص کے بہت زیادہ معتقد اور معترف تھے، اسی لیے قائد اعظم نے انہیں وفاقی وزیر قانون بنایا۔ قائد اعظم غیر متعصب، روادار اور زیرک انسان تھے۔ آپ نے اپنے اس عمل سے متعصب ہندوؤں کو اسلام کے غیر متعصب اور روادار ہونے کا پیغام دیا، ساتھ ہی اقلیتوں کے دل بھی جیتے۔ 11 اگست 1947 کو پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی کی صدارت بھی متفقہ طور پر جوگندر ناتھ منڈل کو ہی دی گئی، جو وفاداری کا انعام تو تھا ہی، ساتھ ہی رواداری کی بھی اعلیٰ مثال تھی۔ دوسری طرف اجلاس کے خاتمہ کے بعد جناب منڈل نے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی برتری اور مقام کی ایک بار پھر قدر کرتے ہوئے صدارت خود ہی قائد اعظم کے حوالے کر دی۔ مزید یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ 1946 میں مسلم لیگ اور کانگریس کی پہلی کابینہ میں بھی جوگندر ناتھ منڈل مسلم لیگ کی طرف سے وزیر رہے تھے، یہاں تک کہ آپ نے قرارداد مقاصد کی بھی حمایت کی اور اکھنڈ بھارت میں اچھوتوں کے لیے الگ سے ووٹ کا قانون بھی آپ ہی نے منظور کروایا۔ ناظرین، یاد رہے کہ جوگندر ناتھ منڈل کو نوازے جانے اور اعلیٰ عہدوں پر فائز کیے جانے کے اس سارے عمل کے زمانہ میں مسلم لیگ اور تحریک پاکستان کے معتبر اور معزز اکابرین موجود تھے۔ ان معزز ہستیوں میں جناب لیاقت علی خان، سردار عبدالرب نشتر، راجہ غضنفر علی خان، اے چندری گر
مولانا ظفر احمد عثمانی، مولانا شبیر احمد عثمانی اور مولانا ظفر احمد انصاری رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ شامل تھے۔ ان تمام اکابرین کرام کی قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے فیصلوں کو مکمل تائید حاصل تھی، مگر صدہا افسوس کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی دنیا فانی سے رخصت ہونے کی ہی دیر تھی کہ وہ بدخواہ اور سازشی جو نظریہ پاکستان اور پاکستان کے دشمن تھے اپنی کمین گاہوں سے نکل پڑے، بدگمانیوں اور سازشوں کے جال پھیلانے شروع کر دیے، اور جوگندر ناتھ منڈل کو اعلیٰ عہدے دیے جانے کے عمل کو غلط قرار دیا اور بکواس کرنا شروع کر دیا کہ اسلامی نظریہ پر بننے والی مملکت میں ایک ہندو کو اعلیٰ عہدے دینا نظریہ کے خلاف تھا۔ معزز ناظرین، جبکہ سچ تو یہ ہے کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا یہ عمل نہ تو نظریہ کے خلاف تھا اور نہ ہی اصول و روایات کے۔ اگر اسلامی تاریخ کو اٹھا کر دیکھا جائے تو بے شمار ایسی مثالیں ملیں گی جہاں اسلامی حکومتوں میں غیر مسلموں کو اعلیٰ عہدوں سے نوازا گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اقلیتوں کے دل جیتنے، ہمدردیاں حاصل کرنے اور ان کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے یہ ایک بہترین طریقہ ہے، بلکہ سب سے بڑھ کر غیر مسلموں کو اسلامی حکومتوں میں عہدوں سے نواز کر اسلام کے غیر متعصب، روادار اور اقلیتوں کے محافظ ہونے کا پیغام دیا جاتا تھا۔ مگر انتہائی افسوس اور دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ بابائے قوم رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے فوراً بعد ہی وہ منافق اسلام اور پاکستان کا دشمن طبقہ کافی حد تک طاقت پکڑ گیا، جو حیات قائد میں اپنے مذموم مقاصد اور اپنے پلید ایجنڈے کی تکمیل کے لیے بے قرار تھا، مگر کافی حد تک بے بس اور دم دبائے بیٹھا تھا۔ اس شیطانی ٹولے نے باقی تو جو کچھ کرنا شروع کیا وہ الگ داستان ہے، مگر یہ فوراً ہاتھ دھو کر پاگلوں کی طرح منڈل جی پر جھپٹ پڑا، ان کی کردار کشی کی اور بار بار کی۔ انہیں پاکستان دشمن قرار دیا، کہا گیا کہ انہوں نے پاکستان کو دل سے قبول نہیں کیا، اور یہ مہم بار بار اور زور و شور سے چلائی گئی۔ یہ مذموم ٹولہ جوگندر ناتھ کے خلاف تو گند اگل ہی رہا تھا، جبکہ اصولاً یہ قائد اعظم اور ان کے فیصلوں کی اور ان اکابرین کی بھی توہین کر رہا تھا جو قائد کے فیصلوں کی توثیق کرتے رہے تھے۔ دوسری طرف اس سازشی اسلام اور پاکستان دشمن گروہ کی اس تیز اور سخت مہم کا سامنا کرنا منڈل جی کے لیے مشکل ہو گیا۔ ان کا دل بجھ گیا، وہ انتہائی مایوس اور پریشان ہو گئے۔ شاید وہ یہ سوچنے لگ گئے کہ انہوں نے مسلم لیگ، جناح اور تحریک پاکستان کا ساتھ دے کر گناہ کبیرہ کیا ہے، جس کی سزا دنیا میں ہی ملنا شروع ہو گئی ہے۔ وہ ایسے رنجیدہ اور قلب دریدہ ہوئے کہ سینکڑوں غموں میں گھر گئے۔ ایک طرف اپنے مقاصد اور خوابوں کے محل اسرتے ہی دھڑام سے زمین بوس ہونے کا غم، دوسری طرف کانگریس اور دوسرے ہندوؤں کی طرف سے مسلمانوں کا ساتھ دینے پر بدلے میں مسلمانوں ہی کی طرف سے ملنے والے غداری اور بے وفائی کے تمغوں پر تان و تشنیع کے خیالوں کے کچوکوں کا صدمہ۔ ناظرین، چاہ جائے کہ ان کی حوصلہ افزائی کی جاتی، انہیں اپنائیت کا احساس دلایا جاتا، قائد اعظم اور مسلم لیگ کا ساتھ دینے پر اعزازات سے نوازا جاتا، پاکستان کی تعمیر و ترقی کے اہم فیصلوں میں انہیں برابر کا شریک کیا جاتا، مگر افسوس کہ یہاں تو گنگا الٹی ہی بہہ نکلی، جو منڈل صاحب کے سارے ارمانوں، دعووں اور وفاداری کے انعامات کے تاج محلوں اور چوباروں کو بہا لے گئی۔ ان کا وفا اور اخلاص کا مرقع و پیکر دل ایسا ہوا کہ 1000 ٹکڑوں میں بٹ گیا۔ بقول شاعر، ایک دل کے ٹکڑے 1000 ہوئے، کوئی یہاں گرا کوئی وہاں گرا، بہتے ہوئے آنسو رک نہ سکے، کوئی یہاں گرا کوئی وہاں گرا۔ کے مصداق جوگندر ناتھ منڈل اپنے من اور قلب پاش پاش کے حسرتوں کے خون سے آلودہ ٹکڑے قدم قدم پر گراتے اور آنسو بہاتے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی روح اور مسلم لیگ سے اپنی وفاؤں کی قدردانی کے تمغوں کی مانگ کرتے کرتے
आखिर 1950 में भारत सिधार गए और कभी वापस ना आए। जैसे हमारा बचपन में उड़ाया हुआ बुलबुल का बच्चा आज तक वापस नहीं आया। शायद वो बुलबुल आप ही थे, जिसे गुलशन पाकिस्तान के शाख व गुल पर चहचहाना और अटकेलियां करना शुरू करते ही उन शिकारियों की ज़ुर्रियात ने, जिन्होंने मजलूम बुलबुल ख़ानदान मुगलिया को गुलशन हिंदुस्तान से पकड़कर कफ से रंगून में कैद तन्हाई में दाना पानी डाले बगैर भूखा ही मार दिया, उन्होंने ही इस मासूम और वफाशियार बुलबुल को भी उड़ा दिया। वैसे कहने वाले कहते हैं कि किस्मत की यावरी थी कि ये बुलबुल उड़ गया, कम से कम जान बच गई, वरना इस चमन पाक में रहने, खेलने और गाने की बड़ी भारी कीमत चुकाना पड़ सकती थी, खमियाजा भुगतना पड़ सकता था। वही खमियाजा जो जनाह लियाकत अली खान, फातिमा जनाह और बकौल इब्ने इंशा मरहूम उन सब जो लोग अभी तक नाम वफा का लेते हैं को भुगतना पड़ा, और आज तक ये सिलसिला जारी है। जोगिंदरनाथ आसमान से गिरा खजूर में अटका की जिंदा मिसाल बन गए। वाए बदनसीबी के भारत में भी उन्हें वफादार ना गर्दाना गया, उन्हें पाकिस्तान का एजेंट करार दिया गया। उनके साथ वही हुआ जो कम से कम बड़े सगीर में तो वफादारों और वफाशियारों के साथ होता आया है। ऐसे लोगों को निशान इबरत बना दिया जाता है, उनके लिए जो लोग अभी तक नाम वफा का लेते हैं। और अगर यहाँ की तारीख और रवायत के तनाजुर में देखा जाए तो बकौल इब्ने इंशा वो जान के धोखे खाते धोखे देते हैं। कौन लोग धोखे खाते और धोखे देते हैं? हमारी तारीख के मुताबिक वो जो वफाशियार हैं और वफादार हैं। नाजरीन कराम, हम जोगिंदरनाथ मंडल की दास्तान अलमनाक को इन सवालात पर ख़त्म करते हैं कि क्या हमें अपने मोहसिनों के साथ ऐसा सलूक करना चाहिए? कहीं हम शौरी या लाशौरी तौर पर मोहसिन कुश और मोहसिन फरामोश तो नहीं हैं? और अगर ऐसा ही है तो याद रखें कि तारीख़ यही बताती है कि ऐसे गैर ज़िम्मेदार रवैये की कीमत बड़ी भारी होती है। खित्ते में और दुनिया में वतन अज़ीज़ पाकिस्तान की हैसियत, मकाम और ज़बूं हाली के पीछे कहीं हमारा ये किरदार तो नहीं कि हम बतौर कौम अपनों और दुश्मनों में तमीज़ ना कर सके हूँ, या हम मोहसिन कुशी वाला गुनाह कबीरा तो नहीं कर रहे, या जोगिंदरनाथ मंडल और दूसरे कई ऐसे मुखलस किरदारों जिन्हें आज 2021 तक वक्तन फ़वक्तन गद्दार और दुश्मन का यार कहकर जिंदा या मुर्दा मंजर से हटाकर कहीं मुल्क पाकिस्तान को शदीद नुकसान तो नहीं पहुंचाया जा रहा, या कहीं इन अलकाबात व इल्ज़ामात के इस शोर बेहंगम के पीछे वो मज़मूम ताकतें या इफरीत अपने मज़मूम मकासद तो पूरे नहीं कर रहे। वो इफरीत जो जनाह की गाड़ी का तेल पी गए, दूसरी का इंजन ख़राब कर दिया, वो इफरीत जिसने लियाकत अली खान को शहीद करवाया, फिर कातिल को कत्ल करवाया और फिर आपके केस का रिकॉर्ड भी खा गए, वो इफरीत जो मादर मिल्लत की मशकूक मौत का ज़िम्मेदार कहा जाता है, वो इफरीत जो 1988 में पाकिस्तान आर्मी की आला कमान को बमा C-130 खा गया, या वो इफरीत जो जुल्फ़कार अली भुट्टो और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को निगल गया, वगैरह वगैरह। नाजरीन, हमारा फ़र्ज़ है हम ऐसे शैतानी ताकतों और अफरीतों को पहचानें जो पिछले 73 साल से जनाहों, लियाकतों, जोगिंदरों, फातिमाओं और भुट्टों को नोच और निगल रहा है, जो असल में पाकिस्तान को नोच और निगल रहा है। नाज़रीन इकराम, ऐसी ही किसी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।